نہج البلاغہ خطبہ 190۔ اس خطبہ کا نام خطبہ قاسیہ ہے، جس میں ابلیس کی مذمت ہے، اس کے تکبر و غرور اور آدم علیہ السلام کے آگے سر باسجود نہ ہونے پر، اور یہ کہ وہ پہلا فرد ہے جس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا اور غرور و نخوت کی راہ اختیار کی، اور لوگوں کو اس کے طور طریقوں پر چلنے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ خطبے کا باقاعدہ طور پر آغاز کچھ یوں ہے کہ ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عزت و کبریائی کی روا اوڑے ہوئے ہے، اور جس نے ان دونوں صفتوں کی بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، اور دوسروں کے لیے ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہوئے صرف اپنے لیے انہیں منتخب کیا ہے، اور اس کے بندوں میں سے جو ان صفتوں میں اس سے ٹکر لے اس پر لعنت کی ہے، اور اسی کی روح سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ ان میں سے فروتنی کرنے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے باوجود یہ کہ وہ دل کے بھیدوں اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے، فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو تیار کر لوں اور اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اسے سجدہ کرنے میں آر آئی اور اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا۔ چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیش رو ہے کہ جس نے تعصب کی بنیاد رکھی، اللہ سے اس کی روائے عظمت و کبریائی کو چھیننے کا تصور کیا، تکبر و سرکشی کا جامہ پہن لیا اور عجز و فروتنی کا نقاب اتار ڈالا۔ پھر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے بڑے بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنایا، اور بلندی کے زوم کی وجہ سے کس طرح پستی دی۔ دنیا میں اسے راندائے درگاہ بنایا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی، اور اگر اللہ چاہتا تو آدم کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا
کہ جس کی روشنی آنکھوں کو چندھیا دے اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، اور اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے گردنیں خم ہو جاتی اور فرشتوں کو ان کے بارے میں آزمائش ہلکی ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے کہ جن کی اصل حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس کی آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے افراد میں امتیاز کر دے، ان سے نخوت و برتری کو الگ، یعنی ان سے غرور و تکبر کو الگ اور خود پسندی کو دور کر دے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طول طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ سے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے، اس کی عبادت کی تھی، تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسی معصیت یعنی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے باہر کیا ہو اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے۔ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یکساں ہے۔ اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں کہ اس کو ایسے امر ممنوع کی اجازت ہو کہ جسے تمام جہان والوں کے لیے اس نے حرام کیا ہو۔ خدا کے بندوں، اللہ کے دشمن سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے، اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے اور اپنے سواروں پیادے لے کر تم پر چڑھ نہ دوڑے، اس لیے کہ میری جان کی قسم اس نے شر انگیزی کے تیر کو چلہ کمان میں جوڑ رکھا ہے، یعنی اس نے تیر کو نشانے میں رکھا ہے اور قریب کی جگہ سے تمہیں اپنے نشانہ کی زد پر رکھ کر کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کی زبانی فرمایا ہے
کہ اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے، اب میں بھی ان کے سامنے زمین میں گناہوں کو سجا کر پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ حالانکہ یہ اس نے بالکل اٹل کہا تھا اور غلط گمان کی بنا پر اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ لیکن فرزندان رعونت، برادران عصبیت اور شہسواران غرور و جاہلیت نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے سرکش اور منہ زور لوگ اس کے فرما بردار ہو گئے اور تمہارے بارے میں اس کی ہوس و طمع قوی ہو گئی، یعنی اس کا لالچ بڑھ گیا اور اس کی طاقت مضبوط ہو گئی، اور صورتحال پردہ خفا سے نکل کر کھلم کھلا سامنے آ گئی، تو اس کا پورا تسلط تم پر ہوگا، اور وہ اپنے لشکر و سپاہ کو لے کر تمہاری طرف بڑھ آیا، اور انہوں نے تمہیں ذلت کے غاروں میں دھکیل دیا اور قتل و خون کے بھنوروں میں لا گرایا، اور گھاؤ پر گھاؤ لگا کر تمہیں کچل دیا۔ تمہاری آنکھوں میں نیزے گڑو کر، تمہارے گلے کاٹ کر، تمہارے نتنوں کو پارا پارا کر کے، تمہارے ایک ایک جوڑ بند کو توڑ کر، اور تمہاری ناک میں غلبہ و تسلط کی نکیلیں ڈال کر تمہیں اس آگ کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح ان دشمنوں سے جن سے کھلم کھلا تم سے مخالفت ہے اور جن کے مقابلہ کے لیے تم فوجیں جمع کرتے ہو، زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ تمہارے دین کو مجروح یعنی زخمی کرنے والا اور دنیا میں تمہارے لیے فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکانے والا ہے، لہذا تمہیں لازم ہے کہ اپنے جوش و غضب کا پورا مرکز اسے قرار دو اور پوری کوشش اس کے خلاف صرف کرو، کیونکہ اس نے شروع ہی میں تمہاری اصل آدم پر فخر کیا۔ تمہارے حسب یعنی تمہارے باپ کی طرف حرف رکھا، تمہارے نسب پر تان کیا، اور اپنے سواروں کو لے کر تم پر
یورش کی اور اپنے پیادوں کو لے کر تمہارے راستہ کا قصد کیا ہے۔ وہ ہر جگہ سے تمہیں شکار کرتے ہیں اور تمہاری انگلی کی ایک ایک پور پر چوٹیں لگاتے ہیں۔ نہ کسی ہیلا و تدبیر سے تم اپنا بچاؤ اور نہ پورا تہیہ کر کے اس کی روک تھام کر سکتے ہو۔ درانجہ لے کے تم رسوائی کے جھنور، یعنی وہاں تم رسوائی کے دکھ، تنگی و ضیق کے دائرہ، موت کے میدان اور مصیبت و بلا کی جو لان گاہ میں ہو، تمہیں لازم ہے کہ اپنے دلوں میں چھپی ہوئی عصبیت کی آگ اور جاہلیت کے کینوں کو دبا دو، کیونکہ مسلمان میں یہ غرور، خود پسندی، شیطان کی وسوسہ اندازی، نخوت پسندی، فتنہ انگیزی اور فسوں کاری کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ عجز و فروتنی کو سر کا تاج بنانے، کبر و غرور کو پیروں تلے روندنے اور تکبر و رعونت کا توق گردن سے اتارنے کا عزم بالجزم کر لو۔ اپنے اور اپنے دشمن شیطان اور اس کی سپاہ کے درمیان تواضع اور فروتنی کا مورچہ قائم کرو، کیونکہ ہر جماعت میں اس کے لشکر، یارو مددگار اور سوارو پیادے موجود ہیں۔ تم اس کی طرح نہ بنو کہ جس نے اپنے ماجائے بھائی کے مقابلہ میں غرور کیا، بغیر کسی فضیلت و بلندی کے کہ جو اللہ نے اس میں قرار دی ہو، سوا اس کے کہ حاسدانہ عداوت سے اس میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہو اور خود پسندی نے اس کے دل میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی اور شیطان نے اس کے ناک میں کبر و غرور کی ہوا پھونک دی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ندامت و پشیمانی کو اس کے پیچھے لگا دیا اور قیامت تک کے قاتلوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے۔ دیکھو، تم نے اللہ سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر کر اور مومنین سے لڑائی کے لیے راضی ہو کر ظلم و نادی کی انتہا کر دی اور زمین میں فساد مچا دیا۔ تم زمانہ
جاہلیت والی خود بینی کی بنا پر فخر و غرور کرنے سے اللہ کا خوف کھاؤ، کیونکہ یہ دشمنیوں، اناد کا سرچشمہ اور شیطان کی فسونکاری کا مرکز ہے، جس سے اس نے گزشتہ امتوں اور پہلی قوموں کو ورغلایا، یہاں تک کہ وہ اس کے ڈھکیلنے اور آگے سے کھینچنے پر بے چون و چرا جہالت کی اندھیاریوں اور ضلالت کے گڑھوں میں تیزی سے جا پڑیں، ایسی صورت سے جس میں ایسے لوگوں کے تمام دل ملتے جلتے ہوئے ہیں اور صدیوں کا حال ایک ہی سا رہا ہے، اور ایسا غرور جس کے چھپانے سے سینوں کی وسعتیں تنگ ہوتی ہیں۔ دیکھو، اپنے ان سرداروں اور بڑوں کا اتباع کرنے سے ڈرو کہ جو اپنی جھوٹی شان و شوکت پر اکڑتے اور اپنے نسب کی بلندیوں پر غرا کرتے ہوں اور بدنما چیزوں کو اللہ کے سر ڈال دیتے ہوں اور اس کی قضاء و قدر سے ٹکر لینے اور اس کی نعمتوں پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احسانات سے یکسر انکار کر دیتے ہوں۔ یہی لوگ تو عصبیت کی عمارت کی گہری بنیاد، فتنہ کے محل کے ستون اور جاہلیت کے نسبی تفاخر کی تلواریں ہیں، لہذا اللہ سے ڈرو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کے دشمن نہ بنو، اور نہ اس کے فضل و کرم کے جو تم پر ہے حاسد بنو، اور جھوٹے مدعیان اسلام کی پیروی نہ کرو کہ جن کا گندلا پانی تم اپنے صاف پانی میں سمو کر پیتے ہو اور اپنی درستگی کے ساتھ ان کی خرابیوں کو خلط ملط کر لیتے ہو اور اپنے حق میں ان کے باطل کے لیے بھی راہ پیدا کر دیتے ہو۔ وہ فسق و فجور یعنی فتنہ و فساد کی بنیاد ہیں اور نافرمانیوں کے ساتھ چسپیدہ یعنی جڑے ہوئے ہیں، جنہیں شیطان نے گمراہی کی بار بردار سواری قرار دے رکھا ہے، اور ایسا لشکر جس کو ساتھ لے کر لوگوں پر حملہ کرتا ہے، اور ایسے ترجمان کہ جن کی زبان سے
وہ گویا ہوتا ہے تاکہ تمہاری عقلیں چھین لے، تمہاری آنکھوں میں گھس جائے اور تمہارے کانوں میں پھونک دے۔ اس طرح اس نے تمہیں اپنے تیروں کا ہدف، اپنے قدموں کی جولان گاہ اور اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیا ہے۔ تمہیں لازم ہے کہ تم سے قبل سرکش امتوں پر جو قہر و عذاب اور عتاب و عقاب نازل ہوا اس سے عبرت لو، اور ان کے رخساروں کے بھل لیٹنے اور پہلوؤں کے بھل گرنے کے مقامات سے نصیحت حاصل کرو، اور جس طرح زمانے کی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو اسی طرح مغرور و سرکش بنانے والی چیزوں سے اللہ کے دامن میں پناہ مانگو۔ اگر خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی کبر و رعونت کی اجازت دے سکتا ہوتا تو وہ اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو اس کی اجازت دیتا، لیکن اس نے ان کو کبر و غرور سے بیزار ہی رکھا اور ان کے لیے عجز و مسکنت ہی کو پسند فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رخسار زمین سے پیوستہ اور چہرے خاک آلودہ رکھے اور مومنین کے آگے تواضع و انکسار سے جھکتے رہے، اور وہ دنیا میں کمزور و بے بس تھے، جنہیں اللہ نے بھوک سے آزمایا، محنت و مشقت میں مبتلا کیا، خوف و خطر کے موقعوں سے ان کا امتحان لیا اور ابتلا و مصیبت سے انہیں تہو بالا کیا۔ لہذا خدا کی خوشنودی و ناخوشنودی کا معیار اولاد و مال کو قرار نہ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دولت اور اقتدار سے بھی کس کس طرح بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد سے انہیں سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سرگرم ہیں، مگر جو اصل واقعہ ہے اسے یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کا جو بجائے خود اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے ہیں امتحان لیتا ہے، اپنے ان دوستوں کے ذریعہ سے جو ان کی نظروں میں عاجز و
بے بس ہیں، چنانچہ اس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس حالت میں فرعون کے پاس آئے کہ ان کے جسم پر اونی کرتے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اور اسے یہ قولو قرار کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ملک بھی باقی رہے گا اور اس کی عزت بھی برقرار رہے گی۔ تو اس نے اپنے حاشیہ نشینوں یعنی وزیروں مشیروں سے کہا کہ تمہیں ان پر تعجب نہیں ہوتا کہ یہ دونوں مجھ سے یہ معاملہ ٹھہرا رہے ہیں کہ میری عزت بھی برقرار رہے گی اور میرا ملک بھی باقی رہے گا، اور جس پھٹے حال اور ذلیل صورت میں یہ ہیں تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اگر ان میں اتنا ہی دمخم تھا تو پھر ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں پڑے ہوئے؟ یہ اس لیے کہ وہ سونے کو اور اس کی جمع آوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور بالوں کے کپڑوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اگر خداوند عالم یہ چاہتا کہ جس وقت اس نے نبیوں کو مبعوث کیا تو ان کے لیے سونے کے خزانوں اور خالص سونا کی کانوں کے منہ کھول دیتا اور باغوں کی کشت زاروں یعنی ان ہرے بھرے کھیتوں کو ان کے لیے مہیا کر دیتا اور فضا کے پرندوں اور زمین کے صحرائی جانوروں کو ان کے ہمراہ کر دیتا تو کر سکتا تھا، اور اگر ایسا کرتا تو پھر آزمائش ختم، جزا و سزا بیکار اور آسمانی خبریں بے فائدہ ہو جاتی ہیں، اور آزمائش میں پڑنے والوں کا اجر اس طرح کے ماننے والوں کے لیے ضروری نہ رہتا، اور نہ ایسے ایمان لانے والے نیک کرداروں کی جزا کے مستحق رہتے، اور نہ الفاظ اپنے معنی کا ساتھ دیتے، لیکن اللہ سبحانہ اپنے رسولوں کو ارادوں میں قوی اور آنکھوں کو دکھائی دینے والے ظاہری حالات میں کمزور و ناتواں قرار دیتا ہے، اور انہیں ایسی قناعت سے سرفراز کرتا ہے جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی ہے، اور ایسا افلاس ان کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے
کہ جس سے آنکھوں کو دیکھ کر اور کانوں کو سن کر اذیت ہوتی ہے۔ اگر انبیاء ایسی قوت و طاقت رکھتے کہ جسے دبانے کا قصد و ارادہ بھی نہ ہو سکتا ہوتا، اور ایسا تسلط و اقتدار رکھتے کہ جس پر تعدی ممکن ہی نہ ہوتی، اور ایسی سلطنت کے مالک ہوتے کہ جس کی طرف لوگوں کی گردنیں مڑتی اور اس کے رخ پر سواریوں کے پالان کسے جاتے، تو یہ چیز نصیحت پذیری کے لیے بڑی آسان اور اس سے انکار و سرتابی بہت دور ہوتی، اور لوگ چھائے ہوئے خوف یا مائل کرنے والے اسباب رغبت کی بنا پر ایمان لے آتے۔ تو اس صورت میں ان کی نیتیں مشترک اور نیک عمل بٹے ہوئے ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ نے تو یہ چاہا کہ اس کے پیغمبروں کا اتباع، اس کی کتابوں کی تصدیق، اس کے سامنے فروتنی، اس کے احکام کی فرما برداری اور اس کی اطاعت، یہ سب چیزیں اسی کے لیے مخصوص ہوں اور ان میں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ ہو۔ اور جتنی آزمائش کڑی ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ نے آدم سے لے کر اس جہان کے آخر تک کے اگلے پچھلوں کو ایسے پتھروں سے آزمایا ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے ان پتھروں ہی کو اپنا محترم گھر قرار دیا کہ جسے لوگوں کے لیے امن کے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ پھر یہ کہ اس نے اسے زمین کے رقبوں میں سے ایک سنگلاخ رقبہ یعنی پتھریلی زمین اور دنیا میں بلندی پر واقع ہونے والی آبادیوں میں سے ایک کم مٹی والے مقام اور گھاٹیوں میں سے ایک تنگ اطراف والی گھاٹی میں قرار دیا۔ کھارے اور کھردرے پہاڑوں، نرم ریتلے میدانوں، کم آب چشموں اور متفرق دیہاتوں کے درمیان کہ جہاں اونٹ، گھوڑا اور گائے بکری نشوونما نہیں پا سکتے۔ پھر بھی اس نے آدم اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ اپنے رخ اس کی طرف موڑیں
चुनांचे वो उनके सफ़रों से फ़ायदा उठाने का मरकज़ और पालानों के उतरने की मंजिल बन गया कि दूर उफ्तादा बेआबो गया बानो दूर, यानी पानी और ग़िज़ा के बग़ैर इलाकों के और दूर दराज घाटियों के नशीबी राहों और ज़मीन से कटे हुए दरियाओं के जज़ीरों से नफूसे इंसानी उधर मुतवज्जे होते हैं। यहाँ तक कि वो पूरी फरमाबरदारी से अपने कंधों को हिलाते हुए उसके गिर्द लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें बुलंद करते हैं और अपने पैरों से तेज दौड़ लगाते हैं। इस हालत में कि उनके बाल बिखरे हुए और बदन खाक में अटे होते हैं। उन्होंने अपना लिबास पुश्त पर डाल दिया होता है और बालों को बढ़ाकर अपने को बदसूरत बना लिया होता है। ये बड़ी कड़ी आजमाइश, खुल्लम खुल्ला इम्तिहान और पूरी पूरी जांच है। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत का जरिया और जन्नत तक पहुंचने का वसीला करार दिया है। और अगर खुदावंदे आलम ये चाहता कि वो अपना मोहतरम घर और बुलंद पाया इबादत गाहें ऐसी जगह पर बनाए कि जिसके गिर्द बागो चमन की कतारें और बहती हुई नहरें हों, जमीन नरमो हमवार हो कि जिसमें दरख्तों के झुंड और उनमें झुके हुए फलों के खोशे हों, जहां इमारतों का जाल बिछा हो और आबादियों का सिलसिला मिला हुआ हो, जहां सुर्खी माइल गेहूं के पौधे, सरसब्ज मरग़ज़ार, चमन दर किनार सब्ज़ाज़ार पानी में शराबूर मैदान, लहलहाते हुए खेत और आबाद गुज़रगाहें हों, तो अलबत्ता वो जज़ाओ सवाब को उसी अंदाज़ा से कम कर देता कि जिस अंदाज़े से इब्तलाओ आज़माइश में कमी वाक़या हुई है। अगर वो बुनियाद कि जिस पर उस घर की तामीर हुई है और वो पत्थर कि जिस पर इसकी इमारत उठाई गई है, ज़मुर्द सब्ज़ो याकूते सुर्ख के होते और इनमें नूरो ज़िया की ताबानी होती, तो ये चीज़
سینوں میں شک و شبہات کے ٹکراؤ کو کم کر دیتی اور دلوں سے شیطان کی دوڑ و دھوپ کا اثر مٹا دیتی اور لوگوں سے شکوک کے اندیشے دور کر دیتی۔ لیکن اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو گوناگون سختیوں سے آزماتا ہے اور ان سے ایسی عبادت کا خواہاں ہے کہ جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجا لائی گئی ہوں اور انہیں قسم قسم کی ناگواریوں سے جانچتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تمکنت و غرور کو نکال باہر کرے اور ان کے نفوس میں عجز و فروتنی کو جگہ دے اور یہ کہ اس ابتلاء و آزمائش کی راہ سے اپنے فضل و امتحان کے کھلے ہوئے دروازوں تک انہیں پہنچائے اور اسے اپنی معافی و بخشش کا آسان وسیلہ و ذریعہ قرار دے۔ دنیا میں سرکشی کی پاداش اور آخرت میں ظلم کی گران باری کے عذاب اور غرور و نخوت کے برے انجام کے خیال سے اللہ کا خوف کھاؤ، کیونکہ یہ سرکشی، ظلم اور غرور و تکبر شیطان کا بہت بڑا جال اور بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں زہر قاتل کی طرح اتر جاتا ہے، نہ اس کا اثر کبھی رائے گاں جاتا ہے، نہ اس کا وار کسی سے خطا کرتا ہے۔ نہ عالم سے اس کے علم کے باوجود اور نہ پھٹے پرانے چیتھڑوں میں کسی فقیر بے نوا سے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے خداوند عالم ایمان سے سرفراز ہونے والے بندوں کو نماز، زکوٰۃ اور مقررہ دنوں میں روزوں کے جہاد کے ذریعہ محفوظ رکھتا ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ پیروں کی طغیانیوں کو سکون کی سطح پر لاتا ہے۔ ان کی آنکھوں کو عجز و شکستگی سے جھکا کر نفس کو رام اور دلوں کو متواضع بنا کر رعونت اور خود پسندی کو ان سے دور کرتا ہے۔ نماز میں نازک چہروں کو عجز و نیاز مندی کی بنا پر خاک آلودہ کیا جاتا ہے اور روزوں میں ازروئے فرما برداری پیٹ پیٹھ سے مل جاتے ہیں اور زکوٰۃ میں زمین کی پیداوار وغیرہ کو فقراء اور مساکین تک پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھو کہ
ان اعمال و عبادت میں غرور کے ابھرے ہوئے اثرات کو مٹانے اور تمکنت کے نمایاں ہونے والے آثار کو دبانے کے کیسے کیسے فوائد مثمر ہیں۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو دنیا بھر میں ایک فرد کو بھی ایسا نہ پایا کہ وہ کسی چیز کی پاسداری کرتا ہو مگر یہ کہ اس کی نظروں میں اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ جو جاہلوں کے اشتباہ کا باعث بن جاتی ہے، یا کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو بے وقوفوں کی عقلوں سے چپک جاتی ہے، سوا تمہارے کہ تم ایک چیز کی طرفداری تو کرتے ہو مگر اس کی کوئی علت اور وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ ابلیس ہی کو لو کہ اس نے آدم کے سامنے شدید جاہلیت کا مظاہرہ کیا تو اپنی اصل آگ کی وجہ سے اور ان پر چوٹ کی تو اپنی خلقت و پیدائش کی بنا پر۔ چنانچہ اس نے آدم سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور تم مٹی سے۔ یوں ہی خوشحال قوموں کے مالدار لوگ اپنی نعمتوں پر اتراتے ہوئے بڑا بول بولے کہ ہم مال و اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں کر عذاب کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر تمہیں فخر ہی کرنا ہے تو اس کی پاکیزگی اخلاق، بلند کردار اور حسن سیرت پر فخر و ناز کرو کہ جس میں عرب گھرانوں کے باعظمت اور بلند ہمت سرداران قوم اپنی خوش اتواریوں، بلند پایا دانائیوں، اعلیٰ مرتبوں اور پسندیدہ کارناموں کی وجہ سے ایک دوسرے پر برتری ثابت کرتے تھے۔ تم بھی ان قابل ستائش خصلتوں کی طرفداری کرو جیسے ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، عہد و پیمان کو نبھانا، نیکوں کی اطاعت اور سرکشوں کی مخالفت کرنا، حسن سلوک کا پابند اور ظلم و تعدی سے کنارہ کش رہنا، خون ریزی سے پناہ مانگنا، خلق خدا سے عدل و انصاف برتنا، غصہ کو پی جانا، زمین میں شرنگیزی سے دامن بچانا، تمہیں ان عذابوں سے ڈرنا چاہیے جو تم سے پہلی امتوں پر ان کی بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے نازل ہوئے، اور اپنے اچھے
اور برے حالات میں ان کے احوال و واردات کو پیش نظر رکھو، اور اس امر سے خائف و ترساں رہو، یعنی اس امر سے خوف زدہ رہو کہ کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے ان کی دونوں یعنی اچھی اور بری حالتوں پر غور کر لیا ہے تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو کہ جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا، اور دشمن ان سے دور دور رہے، اور عیش و سکون کے دامن ان پر پھیل گئے، اور نعمتیں سرنگوں ہو کر ان کے ساتھ ہو لیں، اور عزت و سرفرازی نے اپنے بندھن ان سے جوڑ دیے۔ وہ کیا چیزیں تھیں کہ وہ جدائی سے بچے اور اتفاق و یکجہتی پر قائم رہے، اسی پر ایک دوسرے کو ابھارتے تھے اور اسی کی باہم سفارش کرتے تھے، اور تم ہر اس امر سے بچ کر رہو کہ جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اور قوت و توانائی کو بڑھاپے سے بدل دیا۔ اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے دلوں میں کینہ اور سینوں میں بغض رکھا، ایک دوسرے کی مدد سے پیٹھ پھرا لی، اور باہمی تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور تم کو لازم ہے کہ گزشتہ زمانہ کے اہل ایمان کے وقائع و حالات میں غور و فکر کرو کہ صبر آزما ابتلاؤں اور جانکاہ مصیبتوں میں ان کی کیا حالت تھی۔ کیا وہ ساری کائنات سے زیادہ گران بار، کیا وہ ساری کائنات سے زیادہ پریشان، تمام لوگوں سے زائد مبتلائے تاب و مشقت، اور دنیا جہاں سے زیادہ تنگیوں ضیق کے عالم میں نہ تھے، کہ جنہیں دنیا کے فرعونوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور انہیں سخت سے سخت اذیتیں پہنچاتے اور تلخیوں کے گھونٹ پلاتے تھے، اور ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ تباہی و ہلاکت کی ذلتوں اور غلبہ و تسلط کی قہر سامانیوں میں گرتے چلے جا رہے تھے۔ نہ انہیں بچاؤ کی کوئی تدبیر اور نہ روک تھام کا کوئی ذریعہ سوچتا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ سبحانہ نے یہ دیکھا کہ یہ میری محبت میں اذیتوں پر بھرپور کوشش سے صبر کیے جا رہے ہیں اور میرے خیال سے مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، تو ان کے لیے مصیبت و ابتلا کی تنگنائے سے وسعت کی راہیں نکالی
اور ان کی ذلت کو عزت، اور خوف و ہراس کو امن سے بدل دیا۔ چنانچہ وہ تخت فرما روائی پر سلطان اور مسند ہدایت پر رہنما ہوئے، اور انہیں امیدوں سے بڑھ چڑھ کر اللہ کی طرف سے عزت و سرفرازی حاصل ہوئی۔ غور کرو کہ جب ان کی جمعیتیں یکجا، خیالات یکسو اور دل یکساں تھے، اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو سہارا دیتے، اور تلواریں ایک دوسرے کی معین و مددگار تھیں، اور ان کی بصیرتیں تیز اور ارادے متحد تھے۔ تو اس وقت ان کا عالم کیا تھا؟ کیا وہ اطراف زمین میں فرما روا اور دنیا والوں کی گردنوں پر حکمران نہ تھے؟ اور تصویر کا یہ رخ بھی دیکھو کہ جب ان میں پھوٹ پڑ گئی، یکجہتی درہم برہم ہو گئی، ان کی باتوں اور دلوں میں اختلافات کے شاخسانے پھوٹ نکلے، اور وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے، اور الگ جتھے بن کر ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگے۔ تو ان کی نوبت یہ ہو گئی کہ اللہ نے ان سے عزت و بزرگی کا پیراہن اتار لیا، اور نعمتوں کی آسائشیں ان سے چھین لیں، اور تمہارے درمیان ان کے واقعات کی حکایتیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت بن کر رہ گئیں۔ اسماعیل کی اولاد اسحاق کے فرزندوں اور یعقوب کے بیٹوں کے حالات سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ حالات کتنے ملتے ہوئے ہیں، اور طور طریقے کتنے یکساں ہیں۔ ان کے منتشر و پراگندہ ہو جانے کی صورت میں، یعنی ان کے علیحدہ ہو جانے کی صورت میں جو واقعات رونما ہوئے، ان میں فکر و تأمل کرو کہ جب شاہان عجم اور سلاطین روم ان پر حکمران تھے، وہ انہیں اطراف عالم کے سبزہ زاروں، عراق کے دریاؤں اور دنیا کی شادابیوں سے خاردار جھاڑیوں، ہواؤں کے بے روک گزرگاہوں اور معیشت کی دشواریوں کی طرف دھکیل دیتے تھے، اور آخر انہیں فقیر و نادار اور زخمی پیٹھ والے اونٹوں کا چرواہا اور بالوں کی جھونپڑیوں کا باشندہ بنا کر چھوڑتے تھے۔ ان کے گھر بار دنیا جہاں سے بڑھ کر خستہ و خراب، اور ان کے ٹھکانے خشک سالیوں سے
तबाह हाल थे। न उनकी कोई आवाज थी जिसके परोबाल का सहारा लें, न उनसो मोहब्बत की छाँव थी जिसके बलबूते पर भरोसा करें। उनके हालात, परेशान हाथ अलग अलग थे। कसरतो जमीयत बटी हुई जां गुदाज मुसीबतों और जहालत की तह बतह तहों में पड़े हुए थे। यूं के लड़कियां जिंदा तरकोर थीं, घर घर मूर्ति पूजा होती थी। रिश्ते नाते तोड़े जा चुके थे और लूट खसूट की गरम बाजारी थी। देखो कि अल्लाह ने उन पर कितने एहसानात किए कि उनमें अपना रसूल भेजा कि जिसने अपनी इताअत का उन्हें पाबंद बनाया और उन्हें एक मरकज़े वहदत पर जमा कर दिया। और क्योंकि खुशहाली ने अपने परोबाल उन पर फैला दिए और उनके लिए बख्शिशो फैजान की नहरें बहा दी और शरीयत ने उन्हें अपनी बरकत के बेबहा फायदों में लपेट लिया, चुनाचे वो उसकी नेमतों में शराबूर और उसकी जिंदगी की तरोताजगियों में खुशहाल और एक मुसल्लत फरमारवा इस्लाम के ज़ेरे साया उनकी जिंदगी के तमाम शोबे नज़्मो तरतीब से कायम हो गए और उनके हालात की दुरुस्तगी ने उन्हें ग़ल्बा व बुजुर्गी के पहलू में जगह दी और एक मजबूत सल्तनत की सरबलंद चोटियों में दीनो दुनिया की सादतें उन पर झुक पड़ी। वो तमाम जहान पर हुक्मरान और ज़मीन की पहनाइयों में तख्तो ताज के मालिक बन गए और जिन पाबंदियों की बिना पर दूसरों के ज़ेरे दस्त थे, अब ये उन्हें पाबंद बनाकर उन पर मुसल्लत हो गए और जिनके ज़ेरे फरमान थे उनके फरमा रवा बन गए। ना उनका दम खम ही निकाला जा सकता है और ना ही उनका कसे बल तोड़ा जा सकता है। देखो, तुमने इताअत के बंधनों से अपने हाथों को छुड़ा लिया और ज़माने जाहिलियत के तौर तरीकों से अपने गिर्द खिंचे हुए हिसार में रखना डाल दिया। खुदावंद आलम ने इस उम्मत के लोगों पर इस नेमते बेबहा के ज़रिए से लुत्फ़ व एहसान फरमाया है कि जिसकी कद्रो कीमत को मखलूक़ात में से कोई नहीं पहचानता, क्योंकि वो हर ठहराई हुई कीमत से गरांतर और हर शर्फ़ो बुलंदी से बालातर है। और वो ये कि उनके दरमियान उनसो यकजहती का राबता
یعنی اسلام قائم کیا کہ جس کے سائے میں وہ منزل کرتے ہیں اور جس کے کنارے عاطفت میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ جانے رہو کہ تم جہالت و نادانی کو خیر باد کہہ دینے کے بعد پھر صحرائی بدو اور باہمی دوستی کے بعد پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ اسلام سے تمہارا واسطہ نام کو رہ گیا ہے اور ایمان سے چند ظاہری لکیروں کے علاوہ تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ تمہارا قول یہ ہے کہ آگ میں کود پڑیں گے مگر آر قبول نہ کریں گے۔ گویا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کی ہتک و حرمت اور اس کا عہد توڑ کر اسے منہ کے بل اوندا کر دو، وہ عہد کہ جسے اللہ نے زمین میں پناہ اور مخلوقات میں امن قرار دیا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کہیں اور کا رخ کیا تو کفار تم سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر نہ جبرائیل و میکائیل ہیں اور نہ انصار و مہاجر ہیں کہ تمہاری مدد کریں سوا اس کے کہ تلواروں کو کھٹکھٹاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ خدا کا سخت عذاب جھنجھوڑنے والا عقاب ابتلاؤں کے دن اور تعزیر و ہلاکت کے حادثے تمہارے سامنے ہیں۔ اس کی گرفت سے انجان بن کر اور اس کی پکڑ کو آسان سمجھ کر اور اس کی سختی سے غافل ہو کر اس کے قہر و عذاب کو دور نہ سمجھو۔ خداوند عالم نے گزشتہ امتوں کو محض اس لیے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ وہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے منہ موڑ چکے تھے۔ چنانچہ اللہ نے بے وقوفوں پر ارتکاب گناہ کی وجہ سے اور دانش مندوں پر خطاؤں کے باز نہ آنے کے سبب سے لعنت کی ہے۔ دیکھو تم نے اسلام کی پابندیاں توڑ دیں اور اس کی حدیں بیکار کر دیں اور اس کے احکام سرے سے ختم کر دیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے باغیوں، عہد شکنوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ میں نے عہد شکنوں یعنی اصحاب جمل سے جنگ کی، نافرمانوں یعنی اہل صفین سے جہاد کیا اور بے دینوں خوارج و نہروان کو بھی پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑا، مگر گڑھے میں گر کر مرنے والا شیطان میرے لیے اس کی مہم سر ہو گئی، ایک ایسی چنگھاڑ کے ساتھ کہ جس میں اس کے دل کی دھڑکن اور سینے کی تھرتھری کی آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ اب باغیوں میں سے کچھ رہے سہے باقی رہ گئے ہیں۔ اگر اللہ نے پھر مجھے ان پر دھاوا بولنے کی اجازت دی تو میں انہیں
तहस नहस करके दौलत व सल्तनत का रुख दूसरी तरफ मोड़ दूंगा। फिर वही लोग बच सकेंगे जो मुख्तलिफ शहरों की दूर दराज हदों में तितर बितर हो चुके होंगे। मैंने तो बचपन ही में अरब का सीना पेवंदे ज़मीन कर दिया था और कबीलाए रबिया व मुज़र के उभरे हुए सींगों को तोड़ दिया था। तुम जानते ही हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब की अजीज़दारी और मखसूस कदरो मंजिलत की वजह से मेरा मकाम उनके नज़दीक क्या था। मैं बच्चा ही था कि रसूल ने मुझे गोद में ले लिया था, अपने सीने से चिमटाए रखते थे, बिस्तर में अपने पहलू में जगह देते थे, अपने जिस्म मुबारक को मुझसे मस करते थे और अपनी खुशबू मुझे सूंघाते थे। पहले आप किसी चीज को चबाते, फिर उसके लुक़मे बनाकर मेरे मुंह में देते थे। उन्होंने ना तो मेरी किसी बात में झूठ का शाइबा पाया, ना मेरे किसी काम में लग़्ज़िश व कमज़ोरी देखी। अल्लाह ने आपकी दूध बढ़ाई के वक्त ही से फरिश्तों में से एक अजीमुल मर्तबत मलक रूहुल कुद्स को आपके साथ लगा दिया था, जो उन्हें शबो रोज़ बुजुर्ग खसलतों और पाकीज़ा सीरतों की राह पर ले चलता था और मैं उनके पीछे पीछे यूं लगा रहता था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे। आप हर रोज मेरे लिए अखलाके हसना के परचम बुलंद करते थे और मुझे उनकी पैरवी का हुक्म देते थे और हर साल कोहे हिरा में कुछ अरसा क़याम फरमाते थे और वहाँ मेरे अलावा कोई उन्हें नहीं देखता था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के घर के अलावा किसी घर की चार दीवारी में इस्लाम न था। अलबत्ता तीसरा उनमें मैं था। मैं वही रिसालत का नूर देखता था और नबूवत की खुशबू सूंघता था। जब आप पर पहले पहल वही नाजिल हुई तो मैंने शैतान की एक चीख सुनी, जिस पर मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आवाज़ कैसी है? आपने फरमाया कि शैतान है कि जो अपने पूजे जाने से मायूस हो गया है। ऐ अली, जो मैं सुनता हूँ तुम भी सुनते हो और जो मैं देखता हूँ तुम भी देखते हो। फर्क इतना है कि तुम नबी नहीं हो बल्कि मेरे वज़ीरो जानशीन हो और यकीनन भलाई की राह पर हो। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि कुरैश की एक जमात आपके पास आई और उन्होंने आपसे कहा कि ऐ मोहम्मद,
آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا دعویٰ نہ تو آپ کے باپ دادا نے کیا، نہ آپ کے خاندان والوں میں سے کسی اور نے۔ ہم آپ سے ایک امر کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ نے اسے پورا کر کے ہمیں دکھلا دیا تو پھر ہم بھی یقین کر لیں گے کہ آپ نبی و رسول ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو ہم جان لیں گے کہ معاذ اللہ آپ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تمہارا مطالبہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اس درخت کو پکاریں کہ یہ جڑ سمیت اکھڑ آئے اور آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر اس نے تمہارے لیے ایسا کر دکھایا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے اور حق کی گواہی دے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، جو تم چاہتے ہو تمہیں دکھائے دیتا ہوں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھلائی کی طرف پلٹنے والے نہیں ہو۔ یقیناً تم میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں چاہ میں جھونک دیا جائے گا، اور کچھ وہ ہیں جو جنگ احزاب میں جتھا بندی کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے درخت، اگر تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اپنی جڑ سمیت اکھڑ آ یہاں تک کہ تو بحکم خدا میرے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ رسول اکرم کا یہ فرمانا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، وہ درخت جڑ سمیت اکھڑ آیا، اور اس طرح آیا کہ اس سے سخت کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی سی آواز آتی تھی، یہاں تک کہ وہ لچکتا جھومتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو آ کر ٹھہر گیا، اور بلند شاخیں ان پر اور کچھ شاخیں میرے کندھے پر ڈال دیں، اور میں آپ کی دائیں جانب کھڑا تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو نخوت و غرور سے کہنے لگے کہ اسے حکم دیں کہ آدھا آپ کے پاس اور آدھا اپنی جگہ پر رہے۔ چنانچہ آپ نے اسے یہی حکم دیا تو اس کا آدھا حصہ آپ کی طرف بڑھ آیا، اس طرح کہ اس کا آنا پہلے آنے سے بھی زیادہ عجیب صورت سے اور زیادہ تیز آواز کے ساتھ تھا، اور اب کہ وہ قریب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ جائے۔ اب انہوں نے کفر و سرکشی سے کہا کہ اچھا، اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ یہ اپنے دوسرے حصے کے پاس پلٹ جائے کہ جس طرح یہ پہلے تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا اور وہ پلٹ گیا۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والا ہوں
کہ اس کے درخت نے بحکم خدا آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے کلام کی عظمت و برتری دکھانے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ امر واقعی ہے، کوئی آنکھ کا پھیر نہیں۔ یہ سن کر وہ ساری قوم کہنے لگی کہ یہ پناہ با خدا پرلے درجے کے جھوٹے اور جادوگر ہیں، ان کا سحر عجیب و غریب ہے اور ہیں بھی اس میں چابک دست، یعنی اس جادو میں ماہر ہیں۔ اس امر پر آپ کی تصدیق ان جیسے ہی کر سکتے ہیں اور اس سے مجھے مراد لیا جو چاہیں کہیں۔ میں تو اس جماعت میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ جماعت ایسی ہے کہ جن کے چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلام نیکوں کے کلام کا آئینہ دار ہے۔ وہ شب زندہ دار دن کے روشن مینار اور خدا کی رسی سے وابستہ ہیں۔ اللہ کے فرمانوں اور پیغمبر کی سنتوں کو زندگی بخشتے ہیں، نہ سر بلندی دکھاتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے اور جسم اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے اور جسم اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔